ہارر زون میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو ہارر سٹوری، یہ ایک واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں دوستو، ایک عورت کی ہے جس نے چند دن یعنی اس واقعے کے سے چند دن پہلے اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ تو پھر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد، چونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس کے ہسبینڈ اسے اس کے میکے لے کے گیا تاکہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال ہو سکے۔ اس کے ہسبینڈ کی فائنینشلی حالت کچھ صحیح نہیں تھی، اسی وجہ سے تو وہ کہتی ہے کہ 2-3 دن گزارنے کے بعد مجھے وہاں الجھن ہونے لگی، کیونکہ میرا بیٹا جو کہ جس کی پیدائش ہوئی تھی وہ بہت روتا تھا، اور رات کے ٹائم اسپیشلی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو رات کے ٹائم زیادہ روتے ہیں، اور کچھ بچے دن میں زیادہ روتے، اور کچھ بچے بس روتے ہی رہتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے 1 مہینے 2 مہینے تک شاید۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ میں گھر آنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے سارے گھر والوں کو پریشان کیا۔ دوسری طرف ان کی جو بھابیاں تھیں ان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اکثر کہتی تھی کہ اس بچے کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، یہ وہ بھی تھا کہ پوری طرح پریشان تھی۔ اس لیے اس کے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اچھا، پیکنگ کرتے ہوئے یہ شام کا ٹائم تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن اس نے اپنے بچے کو لیا۔ گھر اتنا دور نہیں تھا، آدھا گھنٹے کا جو ہے رستہ تھا بیچ میں، تو اس نے کہا کہ چلو میں خود چلی جاؤں گی۔ اب یہ جو آدھے گھنٹے کا راستہ تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے بہت شارٹ کٹ لیا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بیگ تھا، ایک بچہ تھا، اور یہ خود بھی بیمار تھی، اس کا آپریشن ہوا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسے راستے سے جاؤں جو کہ اس گلی سے نکل کے ڈائریکٹ اپنی ہی جو ہسبینڈ کا گھر ہے جہاں اس گلی میں انٹر ہو جاؤں۔ تو اس نے ایک شارٹ کٹ یوز کی جس کے بیچ میں قبرستان تھی۔ اس قبرستان کو کراس کرنے کے بعد ڈائریکٹ ان کے گھر کی گلی آتی تھی۔ تو اب یہ چونکہ شام کا ٹائم تھا اور تھوڑا رات ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، یہ اس بچے کے ساتھ اکیلے اپنے گھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ راستے میں اس کا بچہ جب وہ قبرستان میں انٹر ہوئی تو بہت زیادہ رونے لگا، اور یہ تو اس بچے کی عادت تھی، تو اس نے اگنور کیا اور اس کو سہلانے لگی، لیکن ساتھ ساتھ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اب اس نے دیکھا کہ بچہ بہت رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے جیسے بچے کو کوئی جیسے مار رہا ہے یا کوئی اس کو کوئی حرکت سے پریشان کر رہا ہے۔ تو اس نے پیچھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے، اور اس عورت کے بکھرے بکھرے بال ہیں، اور وہ عورت جو ہے اپنے دانت نکالے ہوئے یوں ماتھے پہ جو ہے ہاتھ رکھی ہوئے اس بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتے کہ اندھیری رات میں نے اس عورت کی آنکھیں دیکھی جس میں یہ جو سفید جگہ ہوتی ہے نا، یہ اتنی بڑی اور چھوٹی سی، یعنی یہ جو بلیک بال ہوتی ہے ہمارے آنکھوں میں، یہ والی بال اتنی چھوٹی تھی کہ ایک عام انسان کی اتنی بال نہیں ہوتی، یعنی جیسے چینی کا دانہ۔ تو اس نے کہا مجھے تھوڑا ڈر لگا، کیونکہ اس کی آنکھیں مجھے اندھیرے میں بھی اتنی چمک رہی تھی کہ مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں ڈائریکٹ تیز قدموں سے چلنے لگی، اور میرا بچہ بہت رونے لگا، تو میں نے اس کی منہ دوسری طرف کر لیا۔ اب میں گھر پہنچی، اور اس دن کے بعد میرا بچہ دن بدن بیمار ہوتا گیا، ڈاکٹروں سے بہت علاجیں کروائی۔ ایک دن مجھے یہ چیز یاد آ گئی، یہ جو واقعہ تھا میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی، اور میں ایک حکیم کے پاس گئی۔ اس حکیم سے میں نے یہ پورا واقعہ شیئر کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ ایسا لگ بھی رہا ہے کہ بچے پر کوئی سایہ تو نہیں ہے، لیکن بچے کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس حکیم نے کچھ دوائیاں دی، کچھ وظائف دی، اور پھر کہا کہ یہ چیز اتنی جلدی تو آسانی سے ہٹے گا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بچوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا سا بڑا ہو کے یہ اس پر کنٹرول پائے گا، اور پھر ہم اس کا جو ہے ایک علاج کرے گی جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میرا بیٹا 2 سال کا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا، یہ عورت مجھے نظر نہیں آتی، لیکن مجھے اس کی باتوں سے فیل ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہتا ہے کہ نہیں، میں تو یہ کھانا یہاں نہیں کھاؤں گا، میں اس کے ساتھ کھاؤں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں کہتی ہوں کہ اس کا یہ کون ہے، تو وہ کہتے تمہیں نہیں پتہ، آؤ۔ تو ہمارے گھر میں ایک اسٹور روم ہے، وہاں لے جا کر یہ مجھے کہتا ہے ایک زمین پر صرف تھوڑی سی جگہ بچی ہے، باقی ساری جگہ پر ہم نے ٹیبل کرسیاں جو ٹوٹے پھوٹے چیزیں وہ رکھے، بچوں کی سائیکلیں وغیرہ، تو
ایک کونے میں جا کر وہ کہتا ہے وہ یہاں سوتی ہے۔ تب مجھے بہت ڈر لگا اور مجھے یہ حکیم یاد آ گیا اور میں اس حکیم کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، یہ اب 3-4 سال کا جیسی ہو جائے گا میں اس کو اسکول میں داخل کراؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے اس کا علاج ہو جائے۔ اس حکیم نے اس کا علاج کیا اور پھر جو ہے نا مجھے بتایا کہ اس عورت سے آپ کو ملواؤں جو آپ کے بچے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں کافی ڈری کہ یہ کس آدمی ہے، یہ مجھے ایک جن سے کیسے ملوائے گی۔ خیر ایک کونے میں ایک عورت کھڑی تھی اور یہ وہی عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا یہ کوئی جن بت نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ کوئی کالا جادو کر رہی تھی جس وجہ سے تمہارے بیٹے کو اس نے اپنے قبضے میں لیا تھا اور ہم نے اب یہ سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ یہ اب تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ جن بت تھی یا نہیں، لیکن اس کی جو پاؤں تھے وہ بہت خوفناک تھے اور پتہ نہیں اس آدمی نے ایسا کیوں کہا کہ یہ کوئی جن بت نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن بت ہی تھا، لیکن اس نے کنٹرول میں کیا ہوا تھا اور شاید میں کہیں نہ ڈر جاؤں، اسی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ یہ کوئی جن بت نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی عورت بھی تھی اور وہ جادو کر رہی تھی تو ایسا کیا جادو تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا تھا۔ میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کو سوچ کر کہ آخر ان کو ان چیزوں سے کیوں سکون ملتا ہے، دوسروں کا سکون برباد کر کے۔ اور اس دن کے بعد میں کبھی بھی اندھیرے میں تو کیا دن میں بھی قبرستان کے پاس سے نہیں گزرے، کیونکہ قبرستان میں ایسا کچھ نہیں، وہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن چونکہ وہ سنسان ہوتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں وہاں سے فائدے اٹھاتے ہیں، جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، جو دوسری مخلوقات، یہ چیزیں ان سے فائدہ اٹھاتی وہاں کی ویرانیت سے اور پھر یہ سارا معاملات جو ہے کرتے ہیں۔ اوکے دوستو، آج کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔